بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں DDP انالیٹیکا۔ انتہائی افسوسناک واقعات ہوئے ہمارے سامنے، جن کا ذکر کرتے ہوئے دلی تکلیف ہوتی ہے۔ میں نے ایک روز پہلے ایک ویڈیو کی جس میں نے اپنی سیاست سے متانت کو اٹھ جانے کا ذکر کیا۔ میرا شکوہ تھا کہ ہمارے سیاستدان جو ہیں یہ کوئی شائستگی کو استعمال نہیں کرتے، یہ شائستگی کو چھوڑ کے ولگر قسم کی گفتگو کرتے ہیں اپنے مخالفین کے خلاف۔ کہاں گئی وہ سیاست جس میں کہ متانت تھی، جس میں ذہانت تھی، جس میں کچھ وقار تھا، ایک دوسرے کا کچھ بھرم رکھا جاتا تھا؟ آج تو غلاظت کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور سب سے زیادہ مجھے مایوس کیا مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کے ایک مشہور لیڈر، جن کو مولانا کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، گھن آتی ہے، اور ان کا نام ہے رشید سمرو یا راشد سمرو۔ اس شخص نے آج تقریر کی اور مجمع کے سامنے عمران خان کی پارٹی اور عمران خان کی فیملی کے بارے میں در حقیقت جو کچھ بکواس کی، اس کے بعد اس شخص کو اگر پارٹی سے نکالا جاتا ہے، اس کو درگور کیا جاتا ہے، تو پھر تو شاید کوئی مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کی عزت رہے، ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پارٹی پولیٹیکل پارٹی نہیں، پولیٹیکل کچرا کے طور پہ یاد کی جائے گی۔ اس شخص نے اپنی تقریر میں پہلے تو عمران خان کے والد پہ انگلی اٹھائی اور کہا کہ کس کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کن الزامات کے تحت ان کو سروس سے نکالا گیا تھا۔ حالانکہ یہ بات ثابت ہو چکی کہ ان کے اوپر کوئی کرپشن کا الزام نہیں تھا، انہوں نے سروس خود چھوڑی تھی۔ مجیب الرحمان شامی جو ان کے بڑے قریبی جاننے والے تھے، انہوں نے کئی دفعہ اس چیز کی وضاحت کی، اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ عمران خان کے والد ایک انتہائی پروفیشنل اور ایماندار آفیسر تھے، لیکن چونکہ مخالفین نے غلط چیزیں پھیلائی ہوتی ہیں، جس طرح عمران خان کی ہمشیرہ حلیمہ کے بارے میں انہوں نے بڑی افواہیں پھیلا دیں کہ جناب اس نے یہ کرپشن کی، وہ کی، منی لانڈرنگ کی۔ آج ان کی حکومت ہے، کچھ نکالے نا، نہیں ہے کچھ۔ لیکن یہ بھی اسی طرح کی بات پھیلائی، اور پھر اس مولوی نے آج اپنی تقریر میں کہا، پھر اس کے بعد اس نے عمران خان کی والدہ پہ الزام لگایا کہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ کس قسم کی خاتون تھی، پھر عمران خان کے اوپر کہا کہ تم اس کی ناجائز اولاد ہو۔ اس سے زیادہ گھٹیا تو کوئی شخص ہو ہی نہیں سکتا۔ عام بات آپ کسی پہ الزام لگائیں تو بھی اللہ کا حکم ہے کہ آپ تحقیق کیے بغیر کسی کے اوپر مت بات کریں، کیونکہ آپ بات کریں گے تو وہ غلط بھی ہو سکتی ہے، جھوٹ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ داڑھی رکھی ہوئی اتنی اور دینی لبادہ پہنا ہوا، یہ فساد کی جڑ، یہ اس طرح کی گھٹیا باتیں کرتے ہیں، اتنا گھٹیا آدمی۔ اور یہ کوئی پہلی بات نہیں ہے، پہلا واقعہ نہیں ہے۔ چونکہ یہ پارٹی ان چیزوں کو پروموٹ کر کے تو ہمیشہ اس سے بچ نکلتی رہی ہے، یہ سرخرو ہو کے باہر آ جاتے ہیں، تو ان کی زبانیں بہت لمبی ہیں۔ اس پارٹی میں جو حضرات ایسے تھے جو کہ سوجھ بوجھ والے نیک سمجھدار لوگ تھے، وہ پارٹی چھوڑ کے جا چکے ہیں۔ آپ حافظ حسین احمد کو لے لیں، مولانا شیرانی کو لے لیں، کبھی آپ ان کے منہ سے ایسی غلط بات نہیں سنیں گے۔ حافظ حسین احمد کے پاس ان کی اگر آپ ان سے بات کریں، آپ انجوائے کرتے ہیں، ان کی جو مزاح کی حص ہے وہ بڑی زبردست ہے، بڑی فائن، لیکن مجال ہے کہ وہ کسی پہ الزام تراشی یا گھٹیا بات کریں۔ سمجھ سو کہ ان کو مولانا فضل الرحمان کے بہت ساری چیزوں کا پتہ ہے، انہوں نے کبھی ذکر نہیں کیا۔ انہوں نے ایک دفعہ اشارتاً کہا تھا کہ یہ باہر کی دنیا سے جو پیسہ لیتے رہے ہیں، باہر کی حکومتوں سے ہمیں پتہ ہے، لیکن پھر انہوں نے بھرم رکھا۔ تو یہ اس قدر گھٹیا آدمی، اس سے پہلے یہی کام جو ہے وہ حافظ حمد اللہ کر چکے ہیں، وہ بھی انہی کی پارٹی کے ہیں۔
وہ اسٹیج کے اوپر ایک لائیو پروگرام میں خاتون کے ساتھ ہاتھا پائی کرنے لگے تھے، زرتاج گل کے ساتھ انہوں نے بدتمیزی کی۔ یہ انتہائی افسوس کی بات ہے، یہ سیاست کس نہج پہ لے گئے ہیں۔ میں عام طور پہ کہا کرتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان جب اس ملک کے اوپر اپنا حق جتاتے ہیں تو میں ہمیشہ پیچھے لے جاتا ہوں، ہسٹری میں میرا ذہن چلے جاتا ہے جہاں ان کے والد نے کہا تھا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شریک نہیں تھے، یعنی انہوں نے تو مخالفت کی تھی اس وطن کی، اب اس سے فائدے اٹھا رہے ہیں۔ اور پھر جب مولانا فضل الرحمان نے یہ سیاست سنبھالی تو کم از کم میرے نالج میں نہیں ہے، میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ مجھے بتایا جائے کہ اس ملک کے، اس وطن کی بہتری کے لیے، اس ملک کے مفاد کے لیے اپنی ساری سیاسی زندگی میں مولانا نے یا جے یو آئی نے ایک بھی اگر کوئی اچھا کام کیا تو وہ مجھے بتایا۔ اب دوسرا انتشار کا کام جو مولانا فضل الرحمان نے کیا، فاٹا میں گئے، جا کے تقریر کی، ایک بند چیپٹر جو ان کے کولیشن پارٹنر نے پی ایم ایل این کی حکومت، جس میں کہ یہ کولیشن پارٹنر تھے مولانا میاں نواز شریف نے کمیٹی بنائی سرتاج عزیز صاحب کی صدارت میں، اور ان کو ٹاسک دیا کہ فاٹا کو اب ضم کرنا ہے یا فاٹا کو علیحدہ ایک ضلع کا یا صوبے کا ایک رتبہ دینا ہے، تو اس کے لیے آپ ریکمنڈیشنز بنائیں۔ فاٹا کی جو ساتھ کے ساتھ ایجنسیز ہیں جو اب خیبر پختونخوا کا حصہ بن چکی ہیں، ان کے آپس میں کوئی لنکیجز نہیں ہیں۔ آپ نے ایک ایجنسی سے دوسری ایجنسی میں جانا ہے تو آپ کو کے پی کے میں سے گزر کے جانا پڑتا ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں جو پشاور میں حکومت ہے، جو کے پی کے کی حکومت ہے، اس کا تو کنٹرول ساری ڈائریکشنز میں موجود ہے، لیکن فاٹا میں اگر اس کو صوبہ بنا دیا جائے تو کسی ایک جگہ پہ بیٹھ کے آپ ڈائریکٹ کنٹرول بھی نہیں کر سکتے، آپ کو کسی اور صوبے میں سے گزر کے جانا پڑتا ہے۔ اور پھر بڑی ایک واضح چیز ہے کہ ایک صوبہ جس کے اپنے معاملات زمینی حقائق کے نقطہ نگاہ سے بھی بہت درست نہیں ہیں، اس کو ایک اسٹیبلش گورنمنٹ کے نیچے کام کرنا چاہیے تاکہ وہاں کے ادارے بنائے جا سکیں۔ نہ وہاں تھانے تھے، نہ وہاں کچہریاں تھیں، نہ وہاں ڈپٹی کمشنر، نہ اے سی، لے دے کے ایک پولیٹیکل ایجنٹ وہاں پہ ہوتا تھا اور قوانین ان کے نائب بننے تھے۔ لیکن آپ شیطانیت دیکھیے کہ مولانا نے اب جا کے پھر وہاں پہ وہ قصہ کھولا۔ میاں نواز شریف کے ساتھ کیوں نہیں آپ نے کھولا اس وقت؟ یہ رپورٹ اور ریکمنڈیشن تو میاں نواز شریف کے وقت میں بنی اور آپ اتحادی تھے، اس وقت طے ہوا، اور ان کے وقت میں آخری فیصلہ، وہ بڑی دیر ٹالتے رہے لیکن بالآخر انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ اس کو کے پی کے کا حصہ بنا دیا جائے، اور آج وہ کے پی کے کا حصہ بنے ہوئے 4 سال ہو گئے، معاملہ ٹھیک چل رہے ہیں۔ مولانا نے پھر جا کے فساد کھولا وہاں پہ اور ان کو اکسایا کہ آپ کا علیحدہ صوبہ بننا چاہیے تھا۔ اور سب سے بڑی گھٹیا بات جو انہوں نے کی، اس صوبے کا یا صوبہ بنانے کا جو قصہ تھا اس کو کشمیر سے انہوں نے موازنہ کیا۔ مولانا نے کہا کہ آپ کشمیر کا دعویٰ کرتے ہیں، کشمیر کا دعویٰ آپ کیسے کر سکتے ہیں اس کو لینے کا جب آپ نے فاٹا کو صوبے کا درجہ نہیں دیا؟ آپ ذرا سوچئے کیسی شرمناک سوچ ہے۔ فاٹا تو پاکستان کا حصہ تھا، اس میں تو صوبہ بنانا یا صوبے کا حصہ بنانا فیصلہ کرنا تھا، اس میں تو کوئی اقوام متحدہ کی قراردادوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ کشمیر تو ایک انڈیپینڈنٹ قصہ ہے، کشمیر تو ایک متنازع علاقہ ہے، کشمیر میں تو اقوام متحدہ نے استصواب رائے کرانے کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ پاکستان اور بھارت دونوں پابند ہیں اس کام کے، آپ کیسے موازنہ کر سکتے ہیں؟ یہی وہ دکھ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان سیاستدانوں نے ہمارے لیے مصیبت کھڑی کی ہوئی ہے۔ مولانا کو رشوت کے طور پہ 10 سال کے لیے کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بنا رکھا، ایک دفعہ انہوں نے کشمیر کا نام نہیں لیا، ایک دفعہ بھی انہوں نے کشمیر کے لیے کچھ نہیں کیا، اور آج ان کے مولوی گالیاں نکالتے پھرتے ہیں۔ انتہائی شرم کی بات ہے۔ کچھ تو سیاست میں سنجیدگی لے کے آئیے، کچھ تو سیاست میں ایسی زبان لے کے آئیں، ایسی متانت لے کے آئیں سیاست میں
جس سے پتہ لگے کہ اخلاقیات بھی کوئی چیز ہے جو آپ جانتے ہیں۔ آج اخلاقیات کا جنازہ نکلتے ہوئے دیکھا تو افسوس ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہے جو کہ ان کو راہ راست پہ رکھے، کیونکہ مجبوری یہ ہے کہ بصورت یہ ہماری سیاست میں چودھری بنے ہوئے ہیں۔ نہ ہمارے لوگوں میں یہ شعور ہے کہ ایسے گند غلاظت کو اٹھا کے باہر ماریں، اور نہ ہی کوئی اللہ کی طرف سے ایسا موقع آتا ہے سوائے اس کے کہ دعا کی جائے کہ رب العالمین ایسے سیاستدانوں کے شر سے اس وطن عزیز کو محفوظ رکھے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔